اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایام ولادت حضرت زینب سلام اللہ علیہا، آپ سب کو تبریک اور مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ اسی مناسبت سے خداوند متعال نے ہمیں توفیق دی ہے اور آپ سب کو بھی توفیق دی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت اینڈ وے آف لائف اینڈ میتھڈولوجی آف لیونگ کے عنوان سے ہم اس دروس کے سلسلے کا آغاز کریں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آفیشلی اینڈ رسمی طور پر آئیں، مطالب بیان کریں، کچھ پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ ہر لیکچر کے انشاءاللہ پی ڈی ایفس اردو فارمیٹ میں، اردو لینگویج اینڈ پی ڈی ایف فارمیٹ میں آپ کو پرووائڈ کی جائے گی۔ خود یوٹیوب کے اس ڈسکرپشن باکس میں اس لنک کو بھی پرووائڈ کیا جائے گا۔ جو واٹس ایپ کے گروپ کے ممبرز ہیں ان کو اس گروپ میں پی ڈی ایف دی جائیں گی، تاکہ آپ لیکچر کے بعد اگر اس کو مطالعہ کرنا چاہیں، ریفرنسز دیکھنا چاہیں، تو آپ کے لیے انشاءاللہ آسانی ہو۔ یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ علمی لیکچرز ہوں گے، یہ انالیٹیکل لیکچرز ہوں گے۔ اب تحلیلی ہوگا، اس میں انالیسز ہوگا۔ اب انالیسس سے کیا مراد ہے، انشاءاللہ میں اس کے اوپر آؤں گا۔ یہاں فقط جو نارملی رسمی طور پر فضائل اور مصائب پڑھے جاتے ہیں وہ الحمدللہ شکر ہے خدا کا کہ وہ بھی ہو رہا ہے، لیکن ہمیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور ائمہ اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ایک علمی طور پر، تاریخی طور پر جائزہ لینا ضروری ہے، وہ بھی سیرت کے عنوان سے۔ ایک دوسرا پوائنٹ یہ، اور تیسرا پوائنٹ یہ کہ خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ اہل سنت کے علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، شیعہ علماء نے بہت کچھ لکھا ہے۔ ہم ان لیکچرز میں شیعہ سنی علماء دونوں کے موقف سامنے لائیں گے اور دیکھیں گے، ایک کمپیریٹیو انالیسس ہوگا اس حوالے سے۔ ایک تو یہ بات۔ اب ممکن ہے آپ پوچھیں کہ آپ کا سورس کیا ہے، سورس آف مطالعہ کیا ہے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دو سورسز ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود یہاں پر حوزہ علمیہ کم میں، جو کہ آشیانہ علم اہل البیت علیہم السلام ہے، یہاں پر فراوان کتابیں، فراوان اساتید اور تاریخ کے ایکسپرٹس یہاں آپ کو ملیں گے۔ ایک سورس یہ ہے کہ کچھ اساتید سے اس حقیر نے مدد لی ہے، ان کے لیکچرز سنے ہیں، اور باقاعدہ نہ فقط لیکچرز سنے ہیں، ان کی محفلوں میں بھی، دروس کی جو محفلیں ہیں ان میں بھی میں گیا ہوں، وہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اور اسی طرح ایک تو یہ سورس ہے اساتید کی مدد۔ دوسری بات یہ ہے کہ مطالعہ، کچھ کتابیں ایسی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے عنوان سے، حوالے سے الحمدللہ بہت کتابیں ہیں، لیکن ایک ایسی کتاب جو کہ بہت ہی کمپریہنسو ہے، جس میں سب کچھ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، وہ یہ کتاب ہے جو آپ کے سامنے ہے، دانش نامہ فاطمی سلام اللہ علیہا۔ یہ فارسی میں کتاب ہے، اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، جو کہ 6 والیومز پر ہے۔ یہ ایک والیوم میرے پاس یہاں پر ہے، باقی 5 والیومز پیچھے بک شیلف میں ہیں۔ تو سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ایک یہ 6 والیوم کی کتاب ہے۔ اور بھی کتابیں ہیں کہ میرے پاس یہاں موجود ہیں، اور ہر ٹاپک کے لیے، سب ٹاپک کے لیے ان کتابوں کو بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ اساتید کی بھی مدد، ان کی بھی انالیسس ساتھ موجود ہیں، اور ان سب کا مجموعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ لہٰذا آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ دین کے
اسٹوڈنٹ کے عنوان سے اس کو سنیں اور لکھیں آپ، چاہے آپ موبائل پہ لکھیں، چاہے آپ لیپ ٹاپ پہ لکھیں، نوٹ بک پہ لکھیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، طلب علمی، علم کو سیکھنا، خصوصاً علوم دینی کو سیکھنا تمام مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے، فرض ہے۔ لہٰذا آپ آئیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، میں بھی اور آپ بھی، ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے اسٹوڈنٹ کے عنوان سے آئیں ان کی بارگاہ میں اور ان سے کچھ سیکھیں تاکہ اس کو اپلائی کر سکیں اپنی لائف کے اندر اور اپنی مشکلات کو حل کر سکیں۔ مشکل ہمارے ساتھ کیا ہے، ہم سب کے ساتھ وہ یہ کہ ہمارے پاس خزانہ موجود ہے علم کا، علوم اہل البیت کا خزانہ موجود ہے، لیکن ہم ان سے ناواقف ہیں، جہالت رکھتے ہیں ان علوم کی نسبت، چونکہ جاہل ہیں ان علوم سے۔ البتہ میں توہین نہیں کر رہا ہوں، صحیح ہے، علم کے مقابلے میں کیا ہے؟ جہالت۔ جہالت کا کیا مطلب ہے؟ کہ نامعلوم ہونا۔ کوئی چیزیں اگر مجھے نہیں معلوم ہے، کسی چیز کا مجھے علم نہیں ہے، اس کا مطلب میں جاہل ہوں۔ تو جاہل ہونا کوئی گالی خدا نخواستہ یا توہین کا لفظ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور دیگر ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے علوم سے، ان کی سیرت سے جو ہے ناواقف ہیں، چونکہ ہمیں نہیں معلوم ہے، لہٰذا ہماری لائف میں مشکلات ہیں۔ مشکلات تو سب کی لائف میں بھی آتی ہے، خود ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی لائف میں، ان کی زندگیوں میں مشکلات تھی، لیکن کیا فرق ہے ان میں اور ہم میں؟ فرق یہ کہ ان کو، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کو، اپنی لائف کی مشکلات کو مینج کرنا آتا تھا، ہمیں مینج نہیں کرنا آتا۔ کیوں ہمیں مینج نہیں کرنا آتا؟ کیونکہ ہم اس خزانہ علمی اور سیرت سے غافل ہیں، جاہل ہیں، لہٰذا ہم اپنی مشکلات کو مینج نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے فوراً ہار جاتے ہیں، ہار مان لیتے ہیں ہم۔ کووڈ 19 کے دیکھیں ایام میں بہت سارے لوگ مختلف امتحانات کے اندر، خصوصاً وہ لوگ جن کی جابس چلی گئی ہیں، بزنس جو ہے ڈوب چکا ہے، اب ان کا امتحان ہے کہ آیا خدا پر ایمان اب بھی باقی ہے یا نہیں ہے، آیا اہل البیت عصمت و طہارت سے متوسل ہو کر اپنی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اب یہ ان کا امتحان ہے، ہم سب کا امتحان ہے۔ تو آئیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے اذن لیتے ہیں، ان سے اجازت لیتے ہیں اور ان سیشنز میں وارد ہوتے ہیں، اس خزانے کی دنیا میں وارد ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ سیکھ کر اپنی لائف میں اس کو عملی جامہ پہنائیں اور خود اس میسج کو، اس پیغام کو انشاءاللہ پھیلا سکیں۔ پہلی بات یہاں پر یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم خود سیرت حضرت زہرا میں وارد ہوں، ہم یہ دیکھنا چاہتے کہ خود سیرت کیا ہے۔ صحیح ہے، آپ نے تو یہ لفظ سنا ہوگا، رائٹ، سیرت کیا ہے، لیکن نارملی کنفیوژن ہوتی ہے، ایک مخلوط، اگر میں میں دوبارہ ایک بات بتا دوں آپ کو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں مشکل الفاظ استعمال کر رہا ہوں تو آپ مجھے فوراً یوٹیوب پر کمنٹ کریں، واٹس ایپ پہ کمنٹ کریں، انسٹاگرام پر کمنٹ کریں، اور مجھے اپنی رائے، اپنی اوپینینز اور سجیسچنز اور کرٹیسزم سے آپ مجھے حتماً بتائیں تاکہ میں ان سیشنز کو اور امپروومنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ لیکن کوشش یہ ہوگی کہ یہ سیشنز 30 یا 35 منٹ سے زیادہ نہ ہوں، لیکن آپ کی مجھے اجازت چاہیے، چونکہ آج پہلا سیشن ہے اور کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز اور ابتدائی نکات تھے تو میں نے آپ کو بتائیں، تو اگر 5 منٹ اوپر ہو جائیں آج تو پلیز مجھے معاف کیجیے گا، لیکن اگلے سیشن سے انشاءاللہ not more than 30 منٹس۔ سیرت کیا ہے مجھے بتائیں۔ سیرت سے یہ رے اور تے، گول سرکل والا نقطہ تے، ٹھیک ہے، سیرتون، یہ عربک کا لفظ ہے۔ ایک اور ہمارے پاس لفظ اسی سیرت سے، وہ کیا ہے؟ سیر، سین یا اور را، سین کے اوپر زبر ہے، فتحہ لگا ہوا ہے۔ ہمارے پاس دو لفظ ہیں، ایک ہے سیر، ایک ہے سیرت۔ اب کیا فرق ہے دونوں میں؟
میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، وہ کیا ہے؟ مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے شوہر امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ بات چیت کی، گفتگو کی، صحبت کی، ٹھیک ہے، آپس میں بات کی ان دونوں نے، ان دونوں ہستیوں نے، ایز اے ہسبینڈ ایز اے وائف. یہ کیا ہے؟ یہ سیر ہے، یہ تاریخ ہے. یا مثال کے طور پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور امیر المؤمنین کی فلاں تاریخ میں شادی ہوئی اور فلاں مکان میں، لوکیشن میں شادی ہوئی. یہ سیر ہے، تاریخ ہے، یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، حادثہ ہے. یا مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے غصب فدق یا فدق کے بعد انہوں نے کچھ اقدام کیے. مثلا وہ گئیں حضرت ابو بکر کے دربار میں، وہاں پر مسجد النبی گئیں اور انہوں نے ایک خطبہ عظیم جو ہے وہ پیش کیا. صحیح ہے. یہ کیا ہے؟ تاریخ ہے. یہ کیا ہے؟ سیر ہے. یہ سیرت نہیں ہے. سیرت کیا ہے؟ سیرت یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ بات کی، کیسے بات کی، کس میتھڈالوجی کو اپنا کر بات کی. ان کے وہ وائف ہے، رائٹ، وہ بیوی ہیں، زوجہ ہیں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی. تو انہوں نے، وہ جب بھی گفتگو کرتی تھی امیر المؤمنین کے ساتھ تو کس طرح گفتگو کرتی تھی، کس طرح ان کے بات کرنے کا انداز کیا تھا، ان کا سٹائل کیا تھا. یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، یہ ہے سیرت. صحیح. یا ایک اور مثال فدق کے معاملے میں آپ دیکھیں، حضرت زہرا گئیں تو صحیح وہاں پر، وہاں پر خطبہ بھی دیا مسجد النبی میں، ٹھیک ہے. بات ساری یہ ہے کہ یہ تو تاریخ ہے. سیرت کیا ہے؟ سیرت یہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کہ اس اقدام سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، انہوں نے ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا کہ وہ گئی وہاں پر اور انہوں نے تمام مسلمانوں کے سامنے، تمام صحابہ کرام کے سامنے خطبہ بیان کیا. وہ پرنسپلز کیا تھے جو ان کے ذہن میں، ان کے ذہن مبارک میں تھے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. وہ ہے سیرت. ان سب کو اینالائز کرنا سیرت ہے. ٹھیک ہے، یہ سب سیرت ہے. بس اب آپ کو پتہ چل گیا سیرت اور سیر یا تاریخ میں فرق کیا ہے. اسی طرح یہ بحث، یہ ڈسکشن تمام ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے حوالے سے موجود ہے، علماء نے کی ہے، کتابیں موجود ہیں. البتہ اگر آپ اپنی بک شاپس میں جائیں، البتہ سوری ٹو سے، لیکن پاکستان اور ہندوستان کی بک شاپس میں اردو زبان میں کتابیں کم پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو کتابیں موجود ہیں، اب دیکھیں تاریخ میں ایک کتاب لکھی گئی ہے سیرت ابن ہشام. سیرت ابن ہشام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیوگرافی ہے. اس کے اندر، اس میں تاریخ بیان کی گئی ہے، تاریخ بیان کی گئی ہے، لیکن ٹائٹل کیا ہے بک کا؟ سیرت. اب دیکھیں بعض علماء سیرت کو اور تاریخ کو سینونیم کے طور پر مترادف استعمال کرتے ہیں، ایک معنی کے طور پر استعمال کرتے ہیں. لیکن دقیق جو علماء نے بات کی ہے وہ یہ کہ سیرت اور تاریخ میں فرق ہے. سیرت یعنی وے آف لائف، میتھڈالوجی، ایسی چیز جو قابل تکرار ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ایز اے وائف وہ کیسی تھیں، ایز اے مدر کیسی تھیں، ایز اے بیٹی، ایز اے ڈاٹر وہ کیسی تھیں، ٹھیک ہے. وہ امیر المؤمنین کو فقط ہسبینڈ نہیں سمجھتی تھی بلکہ اپنا امام بھی سمجھتی تھی. تو بس یہاں پر سیرت کا ایک اور باب، ایک اور دروازہ کھل جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے امام کی اطاعت کیسے کی. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جب گھر سے باہر آتی تھی، جب بھی، جس موقع پر بھی، تو ان کا سٹائل کیا تھا، ان کا وے آف لائف یہاں پر کیا تھا. یہ سب کچھ کیا ہے؟ سیرت. اور قابل تکرار ہے ہم سب کے لیے، ہم سب اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں اپنی لائف کے اندر. آپ مثلا اگر خاتون ہیں تو ایک خاتون کے عنوان سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا مختلف رولز پلے کیے ہیں، شخصی طور پر اور سوسائٹل طور پر. مثال کے طور پر اگر حضرت زہرا آج 2020 کے اینڈ میں آ جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان کے ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا کا دور ہے،
اور آج کی اب خواتین دیکھیں تو انسٹاگرام پر مصروف ہیں، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب میں فی الحال اس کی گڈ اینڈ بیڈ کے حوالے سے میں کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر رہا ہوں، کوئی ڈیسیشن نہیں بتا رہا، کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں میں کہ یہ صحیح ہے یا برا ہے، لیکن میں فی الحال ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھ میں اگر موبائل ہو، صحیح ہے، اور ان کے پاس یہ سارے فیچرز، سارے اپلیکیشنز ہوں، ان کے پاس انسٹاگرام ہو، سب کچھ ہو، تو ان کا کیا ریئیکشن ہوگا ان چیزوں کی نسبت؟ اگر اس تھاٹ پروسیس کو ہم سمجھ لیں جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اپلائی کیا ہے اپنی لائف کے اندر، اس سیرت کو ہم سمجھ لیں جو کہ 1200 سال پہلے، 1400 سال پہلے یہ سیرت، یہ زندگی موجود تھی، اس سے اگر میں اور آپ پرنسپلز نکال لیں، قواعد نکال لیں، تو کیا ہوگا؟ پھر ہم آج جو کہ 2021 کا زمانہ ہے، 21 سینچری ہے، ہم زندگی کے ہر میدان میں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. بس کنڈیشن کیا ہے؟ کنڈیشن یہ کہ وہ سیرت اینڈ پرنسپلز ہمارے پاس آ جائیں. ایک اور وجہ کیا ہے کہ ہم سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں بات کریں؟ وہ یہ ہے کہ آج کی جو خواتین ہیں، البتہ سیرت حضرت زہرا فقط خواتین کے لیے نہیں ہے بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے، اپنے اپنے عنوان سے انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. لیکن اگر میں خواتین کے اوپر ڈسکس کروں تو آپ دیکھیں ایک بہت ہی اہم چیز جس میں ساری خواتین مبتلا ہیں، وہ کیا ہے؟ لائف سٹائل. آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی سسٹر مجھے یہاں سن رہی ہے، آپ کا لائف سٹائل کیا ہے؟ خواتین کا لائف سٹائل اس وقت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ گھر سے باہر نکلتی ہیں چیزیں لینے کے لیے، ٹھیک ہے، مختلف، آپ کے شوہر نے کہا بھائی آج گروسری تم خود کر لو، آپ جاتی ہیں مثال کے طور پر سپر مارکیٹ، شاپنگ کر کے آتی ہیں، خوب. یہاں پر آپ جب گئیں شاپنگ مال میں یا سپر مارکیٹ میں، چیزیں خرید کے واپس آ گئیں، یہاں پر آپ کا لائف سٹائل کیا تھا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ میرا یہ آنا جانا، سپر مارکیٹ جانا، مختلف چیزیں خریدنا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لائف سٹائل سے کتنا ملتا جلتا ہے؟ باہر جانے میں لیڈیز کو کوئی پرابلم نہیں ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیڈیز تو باہر جا سکتی ہیں، لیکن میں لائف سٹائل کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کا سٹائل وہاں پر کیا تھا، آپ کا رویہ وہاں پر کیا تھا. سپر مارکیٹ کے اندر جب آپ چیزیں خرید رہی تھیں تو آپ نے کیا عدالت کے ساتھ چیزیں خریدی؟ صحیح ہے، دیکھیں یہ سب دقیق باتیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اگر کسی مارکیٹ میں جاتی چیزیں خریدنے کے لیے تو ان کا سٹائل کیا ہونا چاہیے؟ ان کا سٹائل کیا تھا کہ اس کو اگر میں دیکھ لوں تو میں اس کو آج اپلائی کروں اپنی لائف میں اور اپنی لائف کو فاطمی بنا لوں. صحیح ہے. آپ اپنے شوہر سے جب ایک وائف جب اپنے شوہر سے بات کرتی ہے تو کس طرح کرتی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ سب اپنے گھروں میں دیکھیں، اگر آپ وائف ہیں تو آپ دیکھیں آپ کس طرح بات کرتی ہیں اپنے شوہر سے، آپ اپنے بچوں سے کس طرح بات کرتی ہیں. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مائیں چھوٹی سی چھوٹی بات پر ان کو غصہ آتا ہے بچوں پر اور یوں تھپڑ لگا دیتی ہیں. آئیے یہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے مطابقت رکھتا ہے؟ ایز یعنی سیم، یہ سیم ہے؟ ٹھیک ہے، اگر میں بہت ہی آسان زبان میں، بچوں والی زبان میں بات کروں، کیا یہ سیم ہے؟ آپ نے جو تھپڑ مارا اپنے بچوں کو مثال کے طور پر، تو کیا بی بی زہرا سلام اللہ علیہ بھی ایسا تھی؟ خدا نخواستہ ان کی سیرت کیا تھی اپنے بچوں کی تربیت؟ ہمارے ایک استاد تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ لیکچر دے رہے تھے ولادت امام کاظم علیہ السلام کے عنوان سے، تو ان کے اس ممبر کی، البتہ ممبر نہیں تھا، ٹیبل کرسی تھا، جس طرح یہاں پر ٹیبل کرسی ہے، تو بہت ساری پبلک تھی اور ایک بچہ جو تھا وہ 5 سال کا، وہ ان کے گرد جو ہے وہ گھوم رہا تھا. اب وہ باپ نے جو ہے وہ ادب سے اس بچے کو اپنے پاس بٹھا دیا. استاد نے یہ کہا کہ ان بچوں کو نہ چھیڑو، ان کو جو کرنا ہے کرنے دو، مجھے کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی ہے. ایک یہ جملہ، پھر یہ فرمایا کہ یہ بچے عالم ملکوت سے آئے ہیں، یہ بچے خدا کی توحید کا جلوہ دکھا رہے ہیں اپنے ان رویوں سے.
ان کے اندر خدا کی توحید متجلی ہوتی ہے، عالم ملکوت سے آئے ہیں، ان کو بس نہ چھیڑو، ان کو تنبیہ نہ کرو، ان کو تھپڑ نہ مارو، اس قدر یہ مقدس ہوتے ہیں بچے۔ اسی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں بچے من کے سچے، ٹھیک ہے، واقعاً معصوم ہوتے ہیں بچے۔ اب دیکھیں یہ سب باتیں دقیق ہیں، ان کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور ان سیشنز کا مقصد ہی انشاءاللہ یہ ہے۔ یہ پہلی بات۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل بہت سارے ہیں، اسی وجہ سے وہ ہمارے لیے رول ماڈل بن سکتی ہیں۔ اب دیکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اگر ہم کمپیئر کریں باقی ائمہ اطہار علیہم السلام سے تو کیا ہوگا، کیا پوائنٹس یہاں پر ہمیں ملتے ہیں؟ آپ دیکھیں پی ڈی ایف میں یہ سارے پوائنٹس آئے ہیں۔ امام ہمارے تمام ائمہ کے پاس جو علم تھا وہ الہی علم تھا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس بھی سیم علوم موجود تھے جو ائمہ کے پاس تھے، اماموں کا علم ان کے پاس موجود تھا، اماموں کے پاس عصمت موجود تھی، معصوم تھے ہمارے ائمہ، حضرت زہرا بھی معصومہ تھی۔ امامان معصوم یعنی ائمہ اہل البیت علیہ السلام کے پاس ولایت تکوینی موجود تھی، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس بھی ولایت تکوینی موجود تھی۔ البتہ اب ولایت کی دو قسمیں، تکوینی اور تشریعی۔ ولایت تشریعی ائمہ کے پاس موجود تھی، یعنی وہ باقاعدہ امام تھے، امام علی امام تھے، رسول خدا رسول بھی تھے، امام بھی تھے، باقی ائمہ بھی امام تھے، لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا امام نہیں تھی۔ یہ فرق ہے تکوینی اور تشریعی میں۔ اب یہ سب کچھ ساری خصوصیات ائمہ کی حضرت زہرا میں موجود تھی سلام اللہ علیہا، بس اس کا مطلب وہ ہمارے لیے رول ماڈل بن سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بعض علماء نے مختلف تعبیریں استعمال کی ہیں حضرت زہرا کے فضائل میں۔ بعض ایسے علماء جو مثال کے طور پر آیت اللہ تقی بہجت کے درجات پر فائز تھے، میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں۔ یہ علماء وہ ہوتے ہیں جو انسان کامل ہوتے ہیں، جن کے اندر الہی اور انسانی کمالات ہوتے ہیں۔ یہ وہ علماء ہوتے ہیں جو سمجھ سکتے ہیں ایسی ہستیوں کو، البتہ اپنے اپنے لیول کے حد تک۔ اب ان میں سے بعض علماء کی تعبیریں میں استعمال کروں گا، لے کر آتا ہوں آپ کے سامنے، آپ دیکھیں انہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کیا تعبیریں استعمال کی ہیں، یہ بھی پی ڈی ایف میں موجود ہے۔ دیکھیں فرماتے ہیں بعض علماء کے تمام وہ پہلو اور ڈائمنشنز اور ابعاد جو ایک خاتون کے اندر ہونے چاہیے، وہ سب کے سب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے اندر موجود تھے۔ وہ ایک ایسا انسان تھی جو کہ تمام انسانی کمالات پر فائز تھی، تمام اسماء الہی ان کے اندر محقق تھے۔ یہ ایک دوسرا پوائنٹ یہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا معمولی خاتون نہیں تھی۔ جتنے بھی دیگر خواتین اس وقت موجود ہیں وہ سب معمولی ہیں، ایک نارمل جنرل خاتون ہے، لیکن حضرت زہرا ایک غیر معمولی خاتون تھی، یعنی اچھی غیر معمولی خاتون تھی، یعنی وہ ایک روحانی زن تھی، ایک روحانی خاتون تھی، وہ ایک ملکوتی خاتون تھی، ایک ایسا انسان تھی جو کہ جس کے اندر تمام انسانی اور الہی صفات محقق تھے، عملی تھے۔ محقق سے مراد کیا ہے؟ عملی تھے، پریکٹیکل تھے ان کے اندر۔ فرشتوں سے وہ بات کرتی تھی، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم آئیں گے کہ فرشتے ان سے بات کرتے تھے۔ دیکھیں یہاں پر ایک اور، یہ دوسرا پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ یہ کہ یہ بہت خوبصورت تعبیر ہے، بہت خوبصورت تعبیر ہے۔ دیکھیں کیا فرماتے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ایک ملکوتی وجود تھی، ایک ایسا ملکوتی وجود جو کہ اس عالم دنیا میں انسان کی روپ میں ظاہر ہوئی ہیں۔ صحیح ہے؟ کیوں ملکوتی؟ دیکھیں ہمارے پاس صرف یہ دنیا تو نہیں ہے، جب انسان مرتا ہے اس دنیا سے تو کون سے عالم میں جاتا ہے؟
عالم برزخ میں جاتا ہے. عالم برزخ کا ایک اور نام ہے، وہ کیا ہے؟ عالم مثال. اب مجھے بتائیں، عالم برزخ کے بعد عالم ختم نہیں، مختلف عوالم ہیں. عالم یعنی یونیورس. ہمارے پاس ایک یونیورس نہیں ہے. خدا نے ایک عالم نہیں بنایا بلکہ عوالم بنائے ہیں. عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم مثال اور عالم عقل، عالم اسماء الہی، یہ سب عوالم ہیں. اور عالم الہ اور دیگر عوالم ہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ میں بہت سارے نام لوں آپ پریشان ہو جائیں، لیکن اچھی بات ہے اگر یہ آپ نام سن لیں اور اس کو آپ لکھیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اس عالم، ان عوالم سے آئی ہیں اس عالم دنیا میں. عالم دنیا وہ ہے جس کو قرآن نے اسفل السافلین کہا ہے، پس ترین عالم، اسفل ترین عالم ہے. صحیح ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ عالم اس کے اندر کیا ہے؟ جسم ہے. دیکھیں یہ سب جسم ہے، آپ کے ارد گرد کیا ہے؟ جسم ہے، میٹر ہے، مٹیریل ہے. یہ سب سے نچلا ترین مرتبہ ہے تمام عوالم کا. اس عالم میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو ایک ملکوتی وجود کو بھیجا گیا جو کہ انسانی روپ میں ہمارے سامنے، جن کی سیرت موجود ہے، جن کی سیرت ہم دیکھنے ہیں. اچھا، ایک یہ بس خلاصہ کر لوں ان تعبیروں کا، ان عبارات کا. وہ کیا ہے؟ بس حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے اندر ملکوتی جلوے بھی موجود تھے، الہی جلوے بھی موجود تھے، جبروتی اور ملکی جلوے بھی موجود تھے. یہ سب معنویت اور علم عرفان اور اسپرچویلٹی کے علوم کی تعبیریں اور ٹرمینالوجیز اور اصطلاحات ہیں. اب دیکھیں ایسی شخصیتیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. اب دیکھیں یہ کیا نام ہے؟ ملکوت، جبروت. اب ہم جب یہ سنتے ہیں، مجھ جیسا طالب علم اور آپ سب جب یہ سنتے ہیں، یہ تعبیریں سنتے ہیں، تو یہ تعبیریں شاید ہمیں ہلا کے رکھ دیں. یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ملکوتی وجود، اس ملکوتی وجود کو آج 21ویں صدی میں کیا اپنا رول ماڈل بنا سکتا ہوں، بنا سکتی ہوں؟ یس، اٹس 100% پاسبل. سارے ائمہ، البتہ سارے اہل البیت علیہ السلام ملکوتی ہیں، از جملہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. اب آپ کے سامنے ممکن ہے 5 منٹ اوپر ہو جائے، لیکن بلاخر ہمیں یہ لیکچر نمبر 1 اس کا ٹیکسٹ بھی ہمیں تمام کرنا ہے، تو بلاخر ہم آئیں اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اینڈ دین وی ول موو آن ٹو دا نیکسٹ چیپٹر ان لیکچر نمبر 2. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں کیا فرمایا ہے. یعنی بلکہ یوں کہوں کہ حضرت زہرا قرآن کی نگاہ میں بہت ساری آیات حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے نازل ہوئی ہیں. ان کا شان نزول حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، البتہ ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی اس کے اوپر مفصل علماء نے، شیعہ علماء نے بھی بات کی ہے، سنی علماء نے بھی بات کی ہے. لیکن ایک باقاعدہ سورہ، قرآنی سورت جو حضرت زہرا کے لیے ہی اختصاصاً، اسپیشلی، اسپیسیفکلی نازل ہوئی ہے، وہ سورۃ الکوثر ہے. سورہ کوثر جو کہ مختص ہے فقط اور فقط حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے. اس پر شیعہ علماء اور سنی علماء دونوں کا اتفاق ہے. مثال کے طور پر اگر میں اہل سنت کے علماء کا نام لوں، مثلا ایک عالم خود فخر رازی ہیں جنہوں نے اپنے تفسیر کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ سورہ اختصاصی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے. البتہ اور بھی اقوال ہیں، لیکن وہ ایسے اقوال ہیں کہ جو باقی علماء نے، مشہور علماء نے ان اقوال پر زیادہ توجہ نہیں دی ہے. کوثر سے کیا مراد ہے؟ میں ایک خلاصتاً بتا دوں کوثر سے کیا مراد ہے. کوثر یعنی خیر فراوان. فراوان یعنی کثیر، کثرت سے، بہت زیادہ خیر، بہت زیادہ اچھائیاں، اس کو کہتے ہیں کوثر. اب سورہ کوثر سے یہاں پر اس سورہ کے اندر کوثر کا ہم کیا معنی لیں گے مفسرین کی مدد سے؟ بعض فرماتے ہیں کہ کوثر کا مطلب تعدد اولاد. کوثر سے مراد یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد فراوان ہیں.
بہت زیادہ اولاد، بہت زیادہ نسل جس کی ہو، جنریشنز جس کی بہت زیادہ ہوں، نہ ختم ہونے والی جنریشن تا قیامت، اس کو کہتے ہیں کوثر۔ اب ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نسل ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی کے وجود سے جو ہے وہ پھیلی ہے پوری دنیا میں، ٹھیک ہے۔ جو سادات کا جو جریان ہے، سادات کی جو نسل ہے وہ بالآخر یہیں سے۔ ایک بہت ہی خوبصورت معنی کوثر کا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں علماء کی مدد سے، وہ یہ فرماتے اگر ہم حضرت، چونکہ اہل البیت سب کے سب رول ماڈلز ہیں ہمارے لیے، اسوۃ الحسنہ ہیں اہل البیت ہمارے لیے، تو اس اعتبار سے اگر ہم کوثر کو دیکھیں تو کوثر کا معنی یہ ہوگا کہ کوثر یعنی ایسی چیز جس سے، ایسا وجود جس سے بہت سارے دروس لیے جا سکتے ہیں، بہت سارے الہام لیے جا سکتے ہیں، بہت ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں بہت ساری، کیونکہ کوثر کثیر فراوان اس کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہم سب کے لیے 21ویں صدی میں، 21st سینچری میں ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ کس اعتبار سے؟ مختلف لائف کی ڈائمینشنز کے اعتبار سے۔ آپ ایز اے وائف اگر فالو کرنا چاہتی ہیں، آپ کے لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، اور آپ اگر بیٹی ہیں تو مجھے ایک بیٹی کیسا ہو، ایز اے بیٹی مجھے کیسا ہونا چاہیے، حضرت زہرا آپ کے سامنے رول ماڈل، ان کی سیرت موجود ہے۔ اور مجھے بتائیں، آپ مثال کے طور پر سوسائٹی میں کوئی رول پلے کرنا چاہتی ہیں تو یہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت فراوان موجود ہے۔ آپ دیکھیں یہ فراوان کا لفظ، یہ یعنی کوثر، کوثر یعنی سیرت حضرت زہرا فراوان ڈائمینشنز میں ہمارے لیے اپلیکیبل ہے آج کے زمانے میں۔ اور سب سے بڑھ کر وہ ہستی مبارک جو حضرت زہرا کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں، وہ کون ہے؟ میں آپ سے یہ کوئز سوال پوچھتا ہوں، چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں جواب کیا ہے۔ وہ کون ہے؟ خود حضرت حجت امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت زہرا میری والدہ میرے لیے حجت ہیں اور اسوہ حسنہ ہیں۔ صحیح ہے؟ بس یہ وجود ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا، جس کے اندر خیر فراوان ہے، سیرت فراوان موجود ہے۔ اب میں کچھ آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ علماء فرماتے ہیں کہ تقریباً 20 آیات ہیں جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اختصاص رکھتی ہیں، اسپیسیفائیڈ ہیں۔ پہلی آیت خود سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، جس کو آیہ مباہلہ کہا جاتا ہے۔ جو مباہلہ کا جو واقعہ پیش آیا تھا آپ سب جانتے ہیں، اس میں کون سا لفظ ہے اس آیت کے اندر؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، چلیں میں نہیں بتاتا ہوں، آپ مجھے خود بتائیں، ٹھیک ہے، کہ اس میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کون سا لفظ اس آیت کے اندر آیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، یوٹیوب کے کمنٹ باکس پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، جہاں بھی آپ بتانا چاہتے ہیں اس کا مجھے جواب دیں۔ دوسری آیت کیا ہے؟ دوسری سورہ کون سی ہے؟ سورہ دہر یعنی سورہ انسان، جس کی آیت نمبر 8 اور 9، اس کے بارے میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں، البتہ دیگر اس میں خود امیر المؤمنین بھی شامل ہیں اس شان نزول میں، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی، حتیٰ حضرت فضہ سلام اللہ علیہ بھی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ شامل ہیں۔ آیہ تطہیر بہت مشہور آیت ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 33 کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ پوری آیت ہے، اس کے مڈل میں یہ آیا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ شورى آیت نمبر 33 دیکھیں، بے بخشید آیت نمبر 23، یہ بھی حضرت زہرا کے بارے میں جو ہے وہ وارد اور نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ محبت اور مودت اہل البیت اس کا کلی عنوان ہے کہ اس اہل البیت میں حضرت زہرا بھی شامل ہے۔ اس کے اوپر بھی اہل سنت کے علماء کا اتفاق ہے، مشہور علماء۔ سورہ فاتحہ
سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6 اہدنا الصراط المستقیم کہ فرماتے ہیں مفسرین کہ یہ خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اس صراط مستقیم سے مراد ہے، بعض فرماتے ہیں اہل البیت مراد ہے، جس میں حضرت زہرا بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 37 کے بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ. حضرت آدم سلام اللہ علیہ نے جو شجرہ ممنوعہ کو تناول کیا، اس کے نتیجے میں انہوں نے جب توبہ کی، اس توبہ میں انہوں نے کچھ کلمات کو اخذ کیا، کچھ کلمات خداوند نے ان کو سکھائے. ان کلمات کو جب انہوں نے دریافت کیا اور ان کلمات سے جب انہوں نے توسل کیا، تب ان کی توبہ قبول ہوئی. فرماتے مفسرین، بلکہ مفسرین خود اہل البیت فرماتے ہیں کہ یہ کلمات خود خمسہ طیبہ ہیں، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن و امام حسین علیہ السلام، اس مراد ہے ان کلمات کی. اسی طرح سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے مختصر شجرہ طیبہ یا کلمہ طیبہ، ٹھیک ہے، جو اس آیت کے اندر موجود ہے یہ لفظ. سورہ اسراء آیت نمبر 57، ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ مومنون آیت نمبر 111، ٹھیک ہے. سورہ نور آیت نمبر 35، یہ بھی مفصل آیت ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں جو لفظ آیا ہے، اہل البیت فرماتے ہیں اس میں مثلا دیکھیں یہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ قرآن آپ کے سامنے ہو. بہتر یہ نہیں کہ آپ کے سامنے قرآن ہو باوضو ہو، اور یہ جو آیات میں لے کر آ رہا ہوں آپ ان آیات کو کھولیں اور دیکھیں میں کہاں پر اس کو تطبیق کر رہا ہوں. دیکھیں اس میں سورہ نور آیت نمبر 35 بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. فرماتے ہیں اہل البیت علیہ السلام خود روایات کے اندر موجود ہے کہ مشکات یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، اور مصباح یعنی امیر المومنین علیہ السلام. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 بھی اسی خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے وجود نورانی سے متعلق ہے. سورہ فرقان آیت نمبر 54 اور آیت نمبر 74، یہ دونوں آیت سورہ فرقان کی بھی موجود ہے. اور سورہ زاریات آیت نمبر 17، ٹھیک ہے. اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت نمبر 11 بھی اسی حوالے سے ہے، سورہ یعنی حضرت زہرا کے بارے میں ہے. سورہ طور آیت نمبر 21، ٹھیک ہے، یہ بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہے. سورہ رحمان آیت نمبر 19 سے لے کر 22 تک، 19، 20، 21 اور 22. سورہ حشر آیت نمبر 8، یہ بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے. اور آخر میں سورہ قدر آیت نمبر 3 اور 4 بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. کہ مفسرین فرماتے ہیں اہل البیت کی روایات سے کہ لیلۃ القدر یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. بس آپ دیکھیں یہ آیات، اور البتہ بعض مفسرین شیعہ سنی دونوں نے اس سے بھی زیادہ آیات کو ریلیٹ کیا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے. البتہ یہ ایک تخصصی ٹاپک ہے، اس کے حوالے سے مختلف مفسرین نے بات کی ہے. خود دانش نامہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے اندر ایک پورا آرٹیکل ہے کہ فاطمہ از نگاہ قرآن، کہ مفسرین شیعہ اور سنی دونوں کے اقوال یہاں پر اس آرٹیکل کے اندر موجود ہیں کہ انہوں نے کس طرح مختلف آیات کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے ریلیٹ کیا ہے. ہم یہ سیشن یہاں پر اینڈ کریں گے، اور نیکسٹ سیشن میں آپ کی خدمت میں جو ٹاپک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آج ہم نے کیا دیکھا کہ قرآن اور حضرت زہرا، یعنی قرآن کے اندر جو قرآن کی کیا نگاہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے. کل ہم یہ دیکھیں گے کل کے سیشن میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور حضرت زہرا، نبی اکرم نے کیا فرمایا ہے حضرت زہرا کے حوالے سے، وہ کس طرح، کس اینک سے دیکھتے ہیں، وہ کس طرح دیکھتے ہیں حضرت زہرا کو، انہوں نے کیا احادیث فرمائی ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں۔ انشاءاللہ میں آپ کے کمنٹس، کرٹیسزم، سجیشنز کا، تمام ان چیزوں کا میں محتاج ہوں تاکہ ہم ان سیشنز کو امپروو کر سکیں۔ میں چاہتا ہوں یہ سیشنز ٹو وے ہو، البتہ چونکہ ریکارڈڈ سیشنز ہیں، ہمارے پاس 1000 سبسکرائبرز نہیں ہیں، لہٰذا ہم لائیو سیشنز نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے یہ ریکارڈڈ سیشنز ہیں۔ تو آپ اس کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یوٹیوب کا ایک الگورتھم ہے، میتھڈالوجی ہے کہ جتنے سبسکرائبرز ہوں گے اور جتنا ویو کا ڈیوریشن ہوگا، مثلا اگر آپ نے آدھا لیکچر دیکھا ہے تو یوٹیوب اس کو زیادہ پروموٹ نہیں کرے گا، اگر آپ نے پورا لیکچر دیکھا ہے ٹھیک ہے تو یوٹیوب اس کو ماشاءاللہ سے پروموٹ کرے گا۔ خدا توفیق دے یوٹیوب والوں کو بھی کہ ہمیں اتنی مدد کر رہے ہیں۔ بالآخر پورا ممبر اس وقت یوٹیوب پہ آ چکا ہے، سارے علماء یوٹیوب پہ آ چکے ہیں۔ انجینئر مرزا صاحب جو ہیں اہل سنت کے مشہور اور معروف یوٹیوب کے عالموں میں سے ہیں، کہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یوٹیوب جو ہے وہ آیت اللہ ہے، واٹس ایپ جو ہے وہ حجت اور پتہ نہیں عالم ہے، اور یہ ساری تعبیریں وہ استعمال کرتے ہیں۔ بالآخر یوٹیوب بن چکا ہے اور یہ ایک نیا فینومینا ہے اور آن لائن لرننگ کا فینومینا۔ میں اب زیادہ باتیں نہیں کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔